أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگوں، دینی بھائیوں، اس وقت ہم اور آپ ختم قرآن کی اس مجلس کے اندر جمع ہیں۔ قرآن کریم کی تکمیل پر، قرآن کریم کے ختم پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت کے پیش نظر اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس کے الفاظ بھی مبارک ہیں اور اس کے احکام بھی مبارک ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھا جائے، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، زندگی سے بے سکونی اور ٹینشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے الفاظ کے پڑھنے پر بہت بڑی نیکیاں اور بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ کم سے کم قرآن کریم کو جو مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کم از کم اس کو ایک حرف کے اوپر 10 نیکی عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کی، پڑھانے کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن قرآن کریم دنیا میں صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ جس قوم پر اللہ نے یہ قرآن کریم اس وقت نازل فرمایا تھا، وہ قوم اس زبان کو سمجھنے والی تھی، وہ قوم اس زبان کا شعور رکھنے والی تھی۔ اللہ نے اس قوم کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا، زندگی گزارنے کا ایک صحیح طریقہ بتایا۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت کا ذریعہ بتایا ہے، قرآن کریم کو ہدایت کا ذریعہ بتایا ہے۔ لیکن قرآن کس کے لیے ہدایت ہوگا، کس کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کی وہ علامتیں بھی بتائیں۔ یہ نشانیاں، یہ علامتیں جن کے اندر پائی جائے گی، قرآن کریم ان لوگوں کے لیے ہدایت کا، صحیح راستے کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ ہو نہیں سکتا، اور شک و شبہ کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، جو لوگ تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وہ متقی لوگ کون ہوں گے؟ ابھی ہمارے سامنے بچوں نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔
متقی وہ لوگ ہیں اللہ نے جو چیزیں راز میں رکھی ہے، جو چیزیں اللہ نے پردائے غیب کے اندر رکھی ہے، نبی نے وہ چیزیں آ کر کے امت کو بتلائی ہے، دنیا کو بتلائی ہے، غیب کی ان باتوں کے اوپر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت ان کی بیان فرمائی، وہ نماز با جماعت کو قائم کرنے کی، نماز با جماعت کو پڑھنے کی پابندی کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ دو صفات۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے اپنی نعمت مال کی شکل میں جو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دی ہے، اور اس مال کا جو حق اللہ نے متعین فرمایا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے رزقناہم ينفقون، وہ لوگ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو یہ قرآن کریم نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ان پر جو کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے ان کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ چھٹی صفت بیان فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر ان کا مکمل یقین ہے۔ ہدی للمتقین شروع میں فرمایا، آخر میں پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ صحیح معنی میں دنیا کے اندر بھی کامیابی کی زندگی گزاریں گے، سکون کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کے احکام کے اوپر مسلمان کے لیے عمل کرنا بھی ضروری، قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرنا بھی مسلمان کے لیے ضروری۔ تلاوت کرے، دنیا کے اعتبار سے بھی اس کا فائدہ، آخرت کے اندر اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ قرآنی احکام کے اوپر عمل کرے، دنیا کے اعتبار سے بھی اس کی زندگی بڑی پرسکون ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم سے صحیح طریقے سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ کیسے؟ صحیح طریقے سے۔ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں گے، قرآن کے الفاظ سے جوڑ دیں گے، انشاءاللہ یہ بڑے ہو کر کے قرآن کے معانی اور احکام سے بھی جڑ جائیں گے۔ ہم دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ہمارے بچے، ہمارے شاگرد دنیا کے اندر قرآن کریم کو پڑھتے رہیں گے، ان کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ثواب قبر کے اندر ہماری روحوں کو پہنچاتے رہیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایسی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کا ہمارے لیے فائدہ ہے، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر 3-4 چیزیں بیان فرمائی کہ مرنے والا مر جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی وہ جو کام کر کے آیا ہے آخرت کے اندر بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حالانکہ مردہ قبر کے اندر چلا گیا، اس کی روح عالم برزخ کے اندر چلی گئی، اب وہ کوئی نیک عمل کرے تو اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ہزاروں رکعتیں پڑھ لے، ہزاروں قرآن کریم ختم کر لے، لیکن اگلی دنیا میں جانے کے بعد اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ یہ دنیا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ جو کچھ کرے گا یہ آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جیسا بوئیں گے وہاں آگے ملے گا۔ تو ایک مسلمان جس نے یہ صدقہ جاریہ کے کام کیے ہیں وہ دنیا چھوڑ کر کے چلا جائے گا، پیچھے وہ کام ہوتے رہیں گے، اور اس مردے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عنایت فرماتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم، اس کے بینک کے اندر جو کھاتا تھا اللہ کے یہاں اب وہ سیل ہو جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، اور اللہ عمل کی توفیق دے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن 3 کام اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، الا من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز اگر وہ صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے،
ایسا صدقہ چھوڑ کر کے گیا ہے، پانی کے انتظام کروا دیا، کسی اور اس طرح کی چیز کا انتظام کروا دیا جو نسلوں تک چلنے والی ہے، وہ دنیا چھوڑ کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عنایت فرمائے۔ او علم ينتفع به، شاگردوں کی ایک جماعت تیار کر کے گیا، بچوں کو قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، علم دین پڑھایا، جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، وہ تو چلا جائے گا، اس کے شاگرد پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اور اس کی روح کو قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز بیان فرمائی، او ولد صالح يدعو له، او ولد صالح يدعو له۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اولاد چھوڑ کر کے گیا اس کا ثواب ملتا رہے گا، اولاد کے ساتھ صالح کی نیک ہونے کی نبی علیہ السلام نے قید لگائی ہے۔ نیک اولاد ہی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، جس کو خود قرآن کا علم نہیں ہے، جو خود قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جو خود نیکی نہیں کرنا جانتے، وہ گناہوں کے اندر، برائیوں کے اندر مبتلا رہیں گے، تو اپنے ماں باپ کو اپنی نیکی کا کیا ثواب پہنچائیں گے؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا، جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اگر نماز کا پابند نہیں، قرآن پڑھا ہوا نہیں، دعا سیکھا ہوا نہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا نہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کی، تو بزرگوں گناہوں میں، برائیوں کے کاموں کے اندر مبتلا رہے گا۔ اللہ نہ کرے کہ اس کی برائیوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، ہم خود بھی قرآنی احکام سے جڑنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اللہ صحت کے ساتھ، تحصیل کے ساتھ پوری زندگی ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نجات کا ذریعہ بنائے، ان کے اساتذہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے کے دور میں، ارتداد کے اس ماحول میں، اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین کے اوپر جمنے کی، اعمال کے اوپر جمنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.